السلام علیکم ویورز، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈریم مرچنٹ۔ فیلئر آف لائف از بیکاز آف یو۔ زندگی میں اگر کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہے صرف اور صرف اور وہ ہیں آپ، کیونکہ جس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں زندگی میں ناکام ہوں، میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کی کامیابی کا آخری دن ہوتا ہے۔ ایک کامیاب آدمی اور ایک ناکام آدمی، ان دونوں کے درمیان ایک ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ کامیاب انسان کہتا ہے آئی کین، میں کر سکتا ہوں، اور ناکام انسان کہتا ہے آئی کانٹ، میں نہیں کر سکتا۔ جس لمحے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ میں کام نہیں کر سکتا، تو اسی وقت کامیابی اور ناکامی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ آج کی جو میری اسٹوری ہے بیسیکلی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی اسٹوری کی طرف آؤں، آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسٹوری کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت جب ایک بچی 31 جولائی 1965 کو یوپی کے خاندان میں پیدا ہوئی۔ باپ کا ساتھ بچپن میں نہیں مل سکا، ماں باپ علیحدہ ہو گئے، تو وہ اپنے ماں کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ اس کو لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی، لیکن ابتدا میں ہی چونکہ گھر کے حالات اس طرح سے تھے، تعلیم مکمل طور پہ حاصل تو کی لیکن اتنے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکی۔ اس کا ایک خواب تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرے، لیکن 1982 میں اس نے آکسفورڈ میں جب انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا تو اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ اس کی زندگی کی پہلی ناکامی تھی، اور اس کا دل برے طریقے سے ٹوٹ گیا کیونکہ یہ اس کا ایک خواب تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔ خیر، اس نے اپنی تعلیم تو جاری رکھی لیکن دوسری یونیورسٹی سے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا اس کو جاری رکھا۔ 1990 میں اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، اور یہ کتاب جو تھی چھوٹے بچوں کی حوالے سے تھی۔ ابھی اس کے 3-4 چیپٹرز یہ لکھے تھے کہ بدقسمتی نے ایک دفعہ اس کو دوبارہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اس کی ماں اس کا کل سرمایہ تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ اس کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی پراپر جگہ تھی۔ خیر، اس نے اپنی ٹیچنگ کا سٹارٹ کیا اور اس نے انگلش لینگویج پڑھانا شروع کی۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ اتنی ڈپریس ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ وہ انگلینڈ چھوڑ کے پرتگال میں چلی گئی۔ وہیں پہ اپنی ٹیچنگ کو شروع کیا دوبارہ سے۔ پرتگال میں ہی اس کی ملاقات وہاں پہ ایک پرتگالی جرنلسٹ سے ہوئی۔ دونوں کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہوئیں اور دونوں نے شادی کر لی، لیکن افسوس بدقسمتی کا سامنا یہاں پر بھی کرنا پڑا۔ شادی کے صرف 2 سال کے بعد ہی اس کو ڈیورس ہو گیا۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام تھا جیسیکا۔ اب وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی۔ اب اس سنگل پیرنٹ کی وجہ سے اس کو بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اس کے پاس گھر نہیں تھا اپنا، دوسرا اس کے پاس کھانے کے لیے اتنے خاص چیزیں نہیں تھی جو اپنے بچے کی پرورش پراپر طریقے سے کر سکتی۔ ایسے میں وہ اپنی بہن کے پاس اسکاٹ لینڈ چلی گئی۔ اس نے اپنی اس کتاب کو دوبارہ سے لکھنا شروع کیا جو اس نے شروع کی تھی، اور یہ کتاب مکمل کرنے کے لیے بھی اس کے پاس نہ کوئی ٹائپ رائٹر تھا اور نہ ہی کوئی پرنٹر۔ اس نے پرانے زمانے کا ایک ٹائپ رائٹر لیا اور اس پہ اپنی کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ قصہ مختصر کہ بہت عرصہ گزر گیا، لیکن اس کی جب کتاب مکمل ہو گئی تو وہ بڑی خوش تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ کتاب میری زندگی بدل دے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک پبلشر کے پاس گئی اور اس کو اپنی کتاب کی کاپی دی۔ پبلشر نے پہلے کتاب کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا، اور کتاب کے کچھ صفحے پڑھنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا یہ کتاب چھپنے کے لائق نہیں، یہ کتاب میں نہیں چھاپ سکتا۔ وہ بڑی مایوس ہوئی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک اور پبلشر کے پاس گئی اور اس کو کتاب دکھائی۔ اس پبلشر نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ یہ کتاب چھپنے کے قابل نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ اس نے تقریباً 12 پبلشرز کے پاس گئی، لیکن 12 کے 12 پبلشرز نے اس کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ کتاب چھپنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک واحد سہارا تھا جس میں وہ سمجھ سکتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ کتاب ہی جو ہے اس کو اس کی زندگی کا مداوا ہے۔ لیکن جب یہ کتاب برے طریقے سے ریجیکٹ ہونا شروع ہوئی، 12 پبلشرز نے اس کو ریجیکٹ کر لیا، تو ایک دن اس لڑکی نے یہ سوچا کہ میں خودکشی کر لوں۔ جی ہاں، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ یہ بات
اس نے اپنی جب بہن سے کہی تو اس کی بہن بہت پریشان ہو گئی اور اس کی بہن نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایک پبلشر کے پاس جاؤ، اور وہ پبلشر اس کی بہن کے جانے والا تھا۔ جب وہ اس پبلشر کے پاس گئی تو اس کا رویہ بھی دوسرے پبلشر سے مختلف نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایک انہونی ہوئی۔ اس پبلشر کے پاس اس کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو پبلشر کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے وہ کتاب کے 2-3 چیپٹر اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے دیا۔ بیٹی نے 2-3 چیپٹر فوراً سے ختم کر لیے کچھ دیر میں، اور چیپٹرز کے لیے اس نے کہا۔ تو پبلشر کے دماغ میں ایک چیز آئی، اس نے کہا اس خاتون سے کہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور 2-3 دن کے بعد مجھ سے رابطہ کریں۔ تو اس پبلشر نے یہ سوچا کہ اگر یہ کتاب کامیاب ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو اس کی کچھ کاپیاں جو ہے وہ میں کروا لوں گا۔ 26 جون 1997 کا وہ دن تھا جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی، اور وہ اس خاتون کی زندگی کا ناکامی کا آخری دن تھا۔ یہ کتاب مارکیٹ میں آنے کی دیر تھی کہ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ تمام لوگوں نے کتابوں کو فوراً ہاتھوں ہاتھ دیا اور مزید کاپیز کے لیے ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی۔ بلومسبیری کے پبلشر بڑا حیران ہوا، اس کو امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا رسپانس ملے گا۔ اس نے مزید کاپیاں بنانا شروع کر دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاتون راتوں رات بلینئر بن گئی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جے کے رولنگس کی۔ جے کے رولنگس، جی ہاں وہی جے کے رولنگس جو کہ ہیری پوٹر سیریز کی خالقہ ہیں، مصنفہ ہیں۔ جی ہاں، یہی ہیری پوٹر جو زندگی میں مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جو کہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، اور یہی جے کے رولنگس راتوں رات ایک ایسی خاتون بن گئی جس کی مثالیں پوری دنیا دیتی ہے۔ آئیے میں تھوڑی سی اس کے اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جے کے رولنگس کوئین ایلزبتھ 2 سے زیادہ امیر ہے اس وقت۔ اس کی 8 کتابیں اس وقت شائع ہو چکی ہیں، اور ان 8 کتابوں پہ 8 موویز بن چکی ہیں ہالی ووڈ کے اندر، اور جس پہ اس کو بے انتہا فائدہ ہوا۔ 15 کے قریب انٹرنیشنل ایوارڈ اس کو مل چکے ہیں۔ 450 ملین کاپیز اس کی بکس کی جو ہے بک چکی ہیں۔ یہ کتاب 50 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی، اور اس کی جو آخری کتاب تھی وہ بیسٹ سیلنگ بک تھی، اور وہ آتے ساتھ ہی 11 ملین کاپیز کی فوراً سے بک گئی۔ اب آپ دیکھیں اتنی ساری اچیومنٹس صرف چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں، اور ہم کیا کرتے ہیں، پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں، کبھی اپنی ناکامیوں کی طرف نظر بھی نہیں کرتے کہ میری ناکامی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے اگر پوری میری کہانی کو دیکھا ہو تو ایک چیز بڑی کامن تھی جے کے رولنگس کی زندگی میں، اور وہ تھی کنسسٹنسی۔ اس نے اپنی جو اسکل تھی لکھنے کی اس کو ختم نہیں کیا، وہ کنسسٹنٹ تھی، وہ لکھتی رہی، کوشش کرتی رہی، ہمت کرتی رہی۔ اب میں دوبارہ سے اس کی ناکامیوں کو تھوڑا سا سمرائز کروں۔ 17 سال کی عمر میں آکسفورڈ سے ریجیکٹ ہوئی، 25 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، 28 سال کی عمر میں ڈیورس ہو گیا، 12 پبلشرز نے ریجیکٹ کیا، لیکن اس کے باوجود ایک چیز تھی اس کے اندر، اور تھی کنسسٹنسی۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آپ کو کوئی مقام ملے، تو جے کے رولنگس کی سٹوری کو یاد رکھیے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اگلی کہانی آپ کی ہو، تاکہ میں بھی وہ کہانی شوٹ کروں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں، آپ کی سکسیس سٹوری کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ کامیابی اور یہ ناکامی یاد رکھیے گا 2 لفظوں کے بیچ گھومتی ہے، آئی کین اینڈ آئی کین ناٹ۔ اس سے پہلے میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں، میں جے کے رولنگس کی ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہیپینس کین بی فاؤنڈ ان دا ڈارکیسٹ آف ٹائمس if one only remembers to turn on the light۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں زندگی میں اس کامیابی کو حاصل کرنا، تو جے کے رولنگس کی اس کوٹیشن کو یاد رکھیے گا۔